بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں مس انیلا، آپ کی اردو ٹیچر کلاس 7، آج آپ کو سبق نمبر 12 سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے کا پیراگراف نمبر 5 اور 6 پڑھاؤں گی۔ بیٹا آج یہ میرا لیکچر نمبر 40 ہے۔ لیکچر نمبر 39 میں ہم نے سبق نمبر 12 سب سے اونچا کہ جھنڈا ہمارا رہے کا پیراگراف نمبر 3 اور 4 پڑھا تھا، اور ہوم ورک میں آپ نے انہی 2 پیراگراف میں سے مشکل الفاظ کے معنی اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے تھے۔ لیکچر نمبر 40 کو شروع کرنے سے پہلے ہم ہوم ورک کو ٹیلی کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے سبق ہے ہمارا سب سے اونچا کہ جھنڈا ہمارا رہے، اس کا پیراگراف نمبر 3 اور 4۔ الفاظ معنی ہیں: چاق و چوبند، ہوشیار، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، چابک دستی، ہنر مندی یا پھرتی، باوقار، پر اعتماد، مخصوص، خاص کیا گیا، پروقار، عزت سے بھرپور، اختیار کرنا، اپنا لینا، محض، صرف، علامت، نشان، خود مختاری، آزادی، اور اقلیت اس کا معنی ہے تعداد میں کم ہونا۔ اب ہم لیکچر نمبر 40 کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 64 کھولیے۔ یہ ہے ہمارے پاس سبق نمبر 12 سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے کا پیراگراف نمبر 5۔ سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں: پرچم میں ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا رہبر ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ 5 کونوں سے اسلام کے 5 ستون مراد ہیں۔ سنبل: میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ میڈم: سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ جناب امیر الدین کدوئی نے ہمارے پیارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ قرۃ العین: میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں؟ میڈم آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یاد رکھیے، جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا۔ سائرہ: میڈم ابھی ہم نے واہگہ کی سرحد پر دیکھا تھا، گیٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی لہرا رہا تھا اور دونوں ایک جیسی بلندی پر تھے۔ میڈم سائرہ بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، البتہ یاد رکھیے اقوام متحدہ کی عمارات پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا۔ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے چھونے سے بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ کسی صورت پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ بیٹا قومی پرچم کسی بھی قوم کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ ہمارا قومی پرچم ہمارے ملک کی عزت اور وقار کی علامت ہے۔ یہ ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ اس کا ادب و احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ یہ تو تھا اس سبق کا مختصر سا تعارف۔ اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ لکھواتی ہوں۔ آپ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑیے اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے ہوئے ان کے معنی نوٹ کر لیں۔ میں شروع کرتی ہوں۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں: پرچم میں ستارہ و ہلال۔ بیٹا ہلال کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے چاند۔ رہبر ترقی و کمال، اس کا مطلب ہے یہاں پر کا جو ہے وہ حرف ہے۔ بیٹا حرف جو ہے وہ اکیلے خود کچھ معنی نہیں دیتا، بلکہ وہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ کہ ہمارے پرچم اسم نکرہ ہے۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ پر حرف ہے۔ بنا ہوا ہلال، ہلال جو ہے وہ معرفہ ہے۔ اسم معرفہ جو ہے وہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔
ہماری ترقی کا راہبر ہے۔ راہبر کا معنی ہوتا ہے رہنما یا راستہ دکھانے والا۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے جو ہے وہ حرف ہے، راستے پر گامزن رہے گا۔ گامزن کا معنی ہے چلنا۔ اس پر جو ہے وہ حرف ہے، 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ 5 کونوں سے اسلام کے 5 ستون مراد ہیں۔ ستون کا معنی ہے رکن۔ سنبل، میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ میڈم۔ سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ عمدہ کا معنی ہے اچھا۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ جناب امیر الدین کدوائی۔ امیر الدین کدوائی جو ہے بیٹا وہ اسم معرفہ ہے، نے ہمارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا۔ پرچم کا ڈیزائن جو ہے یہ مفعول ہے۔ مفعول جو ہے جملے میں کام کرنے، جس چیز پر کوئی کام واقع ہو اسے کہا جاتا ہے۔ تیار کرنا فعل ہے اور فعل جملے میں کام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ قرۃ العین، میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ حرف ہے، ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں۔ میڈم آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا کہ جو ہے وہ حرف ہے، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ سے بھی حرف ہے۔ یاد رکھیے جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں، پرچم جو ہے وہ نکرہ ہے، تو کوئی بھی پرچم پاکستان معرفہ ہے کہ پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا۔ سائرہ، میڈم ابھی ہم نے واہگہ بھی معرفہ ہے کی سرحد پر دیکھا تھا، گیٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھارت۔ بیٹا بھارت جو ہے یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ اسم معرفہ جو ہے وہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ کا پرچم بھی لہرا رہا تھا اور دونوں ایک جیسی بلندی پر تھے۔ بلندی کا معنی ہے اونچائی۔ میڈم سائرہ بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، البتہ یاد رکھیے اقوام متحدہ اسم معرفہ ہے کہ امارات پر اقوام متحدہ کا حرف ہے۔ پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا، اور پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے چھونے سے بچانا ضروری ہے۔ اس طرح پرچم کو سورج طلوع آفتاب، اس کا معنی ہے سورج کا نکلنا کے بعد لہرانا جو ہے وہ فعل ہے، اور غروب آفتاب اس کا معنی ہے سورج کا ڈوبنا سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ اتارنا بھی فعل ہے۔ کسی صورت پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ بیٹا سبق نمبر 12 کے پیراگراف نمبر 5 اور 6 میں ہم نے پڑھا کہ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال ہماری ترقی کا راہبر ہے۔ پرچم میں ستارے کے 5 کونوں سے مراد اسلام کے 5 ستون ہیں۔ ہمارے پرچم کا ڈیزائن جناب امیر الدین کدوائی صاحب نے تیار کیا تھا۔ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسے پاؤں، جوتوں یا کسی بھی گندی چیز کے چھونے سے بچانا ضروری ہے۔ پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے تاکہ پرچم پر رات کے سائے نہ پڑے۔ بیٹا ہوم ورک میں آپ نے سبق نمبر 12 سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے کہ پیراگراف نمبر 5 اور 6 میں سے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں اور ان الفاظ معنی کو یاد بھی کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 41 میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 12 سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے کہ آخری 2 پیراگراف یعنی کہ 7 اور 8 پڑھیں گے۔ بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔